بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ کچھ خبریں ہیں تازہ ترین، اور خبریں کافی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ امپورٹنٹ ہے۔ اور صورتحال اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پوری ایک افواہیں گردش کر رہی ہیں، اور وہ افواہیں اس قدر زور سے پھیلائی جا رہی ہیں کہ اندازہ ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے کہ یہ بالکل سچ ہیں، اور ان میں کتنی حقیقت ہے، کتنی سچائی ہے، اس کا ذرا دیکھتے ہیں، تھوڑے سے تانے بانے ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو آصف علی زرداری صاحب آئے اسلام آباد، اور آ کر پھر واپس چلے گئے، اور پہلے یہ طے ہوا تھا کہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کی جو برسی ہے اس میں وہ زوم پہ کریں گے، یعنی کہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے۔ ان کو ایمرجنسی اسلام آباد آنا پڑا، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی کسی امپورٹنٹ پرسنالٹی کے ساتھ، اور فوجی حکام، عسکری حکام سے، ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ان کی ملاقات کی افواہیں گردش کر رہی ہیں، اور پھر وہ ملاقات کر کے مبینہ طور پہ واپس چلے گئے، اور انہوں نے پھر تقریر کی، اور تقریر بھی بڑی زومانی تھی جو کہ وہاں پہ کی، کافی انرجیٹک گفتگو تھی، اور بھرپور قسم کی، ایک کیا کہنا چاہیے، جیسے بندہ کہیں سے انرجی لے کے جاتا ہے، تو اس طریقے سے انہوں نے وہ تقریر کی، اور اس میں انہوں نے واضح طور پہ یہ کلیم کیا کہ اگلی باری اب ان کی ہے اور بلاول بھٹو کی ہے، یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اگلی باری ہوگی۔ یہ ساری چیز ہوئی۔ اس کے بعد جو دیگر اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ آئے تو کیا کرنے آئے تھے، کس سے ملاقات کرنے آئے تھے، اور کیا ان کے اس وزٹ کے بعد وزیر اعظم عمران خان اور موجودہ حکومت جو ہے وہ کنٹینیو کرے گی یا اس کو کوئی خطرہ ہے، یہ ذرا دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ اب باقاعدہ طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو وطن واپس لانے کے لیے، اور برطانیہ سے باقاعدہ طور پہ ہائیسٹ فورم پہ بات چیت کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان بورس جانسن سے بھی بات کر سکتے ہیں، برطانوی وزیر اعظم سے، اپنے کاؤنٹر پارٹ سے۔ تو یہ ایک تو چیز آئی ہے، اور دوسرا فواد چودھری صاحب نے بتا دی ہے، اٹارنی جنرل نے بھی یہ خبر دے دی ہے کہ نواز شریف صاحب کا لندن میں ذرا جو قیام ہے وہ کافی دشوار ہوتا جا رہا ہے، اور بہت جلد ایسی گنجائش موجود ہے کہ ان کی اپیل جو ہے وہ خارج ہو جائے گی، اور پھر ان کی اگلی ڈیسٹینیشن پاکستان ہوگی، اور پاکستان کے علاوہ کوئی نہیں ہوگی۔ یہ تو ایک بات کلیئر ہو گئی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اس میں بار بار ڈھول پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہیں چھپ کر، اور وہ یہاں سے ایک باقاعدہ طور پہ پلاننگ کر کے بیماری کی بنیاد پہ گئے تھے۔ اب وہاں پہ ان کا معاملہ کافی خراب ہو چکا ہے، اور انہیں واپس لوٹنا ہے، اور وہاں پہ جتنے بھی یہ سر پیر مار رہے ہیں، رانا شمیم کا بیان حلفی، یا جسٹس ثاقب نثار صاحب کی مبینہ جعلی آڈیو ٹوٹے جوڑ کے جو بنائی گئی، اس طرح کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں، یہ بنیادی طور پہ نواز شریف صاحب کسی نہ کسی طریقے سے لندن میں اپنے قیام کو جواز بخشنا چاہ رہے ہیں کہ انہیں ٹریبیونل میں ان کی اپیل خارج نہ ہو، بلکہ وزارت داخلہ جو لندن کی ہے، جنہوں نے ڈیپورٹ کرنے کا حکم دیا ہوا ہے نواز شریف صاحب کو، وہ کسی طریقے سے بلا ٹل جائے۔ اس لیے اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ اور یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ ایاز صادق صاحب کہتے ہیں کچھ، خواجہ شاہد خاقان عباسی صاحب کچھ کہتے ہیں، میں اب پوری آپ کو بات بتاتا ہوں۔ اب مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بھی پیسو ہو گئی ہے، اور وہ بھی بیک فٹ پہ آہستہ آہستہ کھسکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کا سارا انحصار وہ تھا، یہ جو منی بجٹ آ رہا ہے، منی بجٹ کو اب آرڈیننس کے بجائے پارلیمان میں لایا جائے گا۔ پہلے گورنمنٹ کے معاملات کچھ ٹھیک نہیں تھے، اور نمبر گیمز ان کی گڑبڑ ہو سکتی تھی، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ منی بجٹ جو ہے وہ آرڈیننس کے ذریعے ہی گزارا کیا جائے، 4 ماہ کے لیے 2 دفعہ ہو جائے گا، اور پھر آئندہ بجٹ آ جائے گا، اور اس وقت ہم دیکھیں گے معاملات کیا ہیں۔ یہ تھا، لیکن اب گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ نہیں،
اب وہ پارلیمان میں ہی آئے گا، ترمیمی بل کی صورت میں ہی آئے گا، آرڈیننس والا آپشن نہیں لیا جائے گا۔ ایم کیو ایم اور کاف لیگ دو اتحادی جماعتیں تھیں، انہوں نے تھوڑا بہت 19-20 کیا تھا، لیکن اب ان کی طرف سے بھی میسیج آ چکا ہے، انہوں نے بھی ایگری کر لیا ہے۔ اگر انہوں نے ایگری کر لیا ہے، ان کا میسیج آ گیا ہے، معاملات طے پا گئے ہیں، حکمراں اتحاد دوبارہ سے انٹیکٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رائٹ لیفٹ میں کانسپریسیز چل رہی تھیں وہ ساری کی ساری دم توڑ رہی ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہتی کہ یہ ترمیمی بل مسترد ہو، اور یہ بات پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اب کسی بھی صورت میں اس حکومت کو گرانا نہیں چاہتی، وہ خود بھی 5 سال پورے کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی حکومت اور پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت اور کے پی کے میں یہ سارے کے سارے وہ کہتے ہیں ایز اٹ از چلیں، اور کسی بھی صورت میں نواز شریف شہباز شریف کو راستہ نہیں دینا۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی آ گئی ایک خوش قسمتی کا کارڈ بن کے عمران خان صاحب کے لیے، وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے پیپلز پارٹی آئی ہے، ریسکیو کر رہی ہے، اور اب یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے کہ زرداری صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں، کنوے کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کہ یہ جو مسلم لیگ نواز نے شور و غوغا مچایا ہوا ہے ان ہاؤس تبدیلی کا اور حکومت کے تختہ الٹنے کا، تو اس میں پیپلز پارٹی شریک نہیں ہے، پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے ہماری طرف سے آپ ہماری طرف سے اپنی پوزیشن کلیئر کر لیں، اور خود ہمیں بھی سمجھ لیں کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نواز کے لیے ہم عمران خان کی حکومت گرائیں گے۔ تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ کیوں ہوئی ہے؟ یہ ڈیولپمنٹ اس لیے ہوئی ہے کہ مرکز اور پنجاب میں بیک وقت تبدیلیوں کی باتیں ہو رہی تھیں، زرداری صاحب پیپلز پارٹی ہی اس کی روح رواں تھی کہ ٹھیک ہے جی آئین ہاؤس تبدیلی کرتے ہیں، اور ان ہاؤس تبدیلی کی صورت میں وزارت عظمیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں آنا تھی، اور وزارت اعلیٰ جو ہے پنجاب کی وہ مسلم لیگ نواز کے پاس جانا تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ یہ جو بیل ہے منڈے نہ چڑھ سکی، اور وہ اس لیے نہ چڑھ سکی کہ جب راجہ پرویز اشرف صاحب کا نام وزارت عظمیٰ کے لیے فائنل ہو گیا اور یہ فارمولہ طے پا گیا کہ مرکز میں پیپلز پارٹی کولیشن گورنمنٹ اور مسلم لیگ نواز ہوگی کولیشن گورنمنٹ کے طور پہ، بی ٹیم، اور پنجاب میں وزارت اعلیٰ چلی جائے گی۔ اب یہاں پہ آ کے پھڈا پڑ گیا، نمبر 1 پھڈا پڑ گیا شریف فیملی میں۔ شریف فیملی میں یہ پھڈا پڑا کہ جی مریم صفدر صاحبہ اور نواز شریف صاحب انہوں نے یہ سوچا کہ یہ تبدیلی جو ہو رہی ہے اس میں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پنجاب جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل جا رہا ہے اور شہباز شریف فیملی کو چلا جائے گا، مرکز میں بھی شہباز شریف صاحب ہی فیصلہ کرنے والے ہوں گے، اور ہمارے حصے میں کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو لہٰذا ایک تو ادھر سے تھوڑا سا بیک فٹ پہ جانے گئے وہ سارے کے سارے، اور پیپلز پارٹی کو ان ٹائم پہ آ کے انکار کر دیا کہ ہم ان ہاؤس تبدیلی نہیں، پہلے استعفے دیں، پہلے استعفے اس کے بعد اگلی بات کریں گے۔ پیپلز پارٹی نہیں مانی۔ دوسرا فارمولہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان ہاؤس ہے تو پھر شہباز شریف صاحب نے اپنا کارڈ کھیلا، اور شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم راضی کر لیا نواز شریف صاحب کو بھی اور مریم صفدر صاحبہ کو بھی۔ جب یہ راضی کر لیا تو اس کے بعد زرداری صاحب نے پھر وہی بات کی، انہوں نے کہا کہ اس تبدیلی کی صورت میں، اس سارے سیٹ اپ کو اکھاڑ پچھاڑ کی صورت میں پیپلز پارٹی کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور زرداری صاحب بھی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، اور اب باقاعدہ طور پہ کنوے کر دیا گیا ہے کہ جناب ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم کوئی ان ہاؤس تبدیلی نہیں چاہ رہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مرکز میں مسلم لیگ نواز کی حکومت، صوبے میں مسلم لیگ نواز کی حکومت، یہ پاسبل نہیں ہے، اور نہ ہی چودھری پرویز الہی صاحب ادھر پاکستان مسلم لیگ کاف نے بھی انکار کر دیا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز ان کے نتیجے میں 1000 درجے بہتر ہے عمران خان اور عثمان بزدار صاحب، لہٰذا عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ رہیں گے، عمران خان صاحب وزیر اعظم رہیں گے۔
تو ان کی دال نہیں گل سکی، اور آصف زرداری صاحب آئی ملاقات ہوئی نہیں ہوئی یہ ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو رہی ہے، اور اگلا جو سیٹ اپ ہے، اگلے سیٹ اپ میں وہ اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی چھلانگ لگائیں اور وہ بھی زرداری صاحب سے یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آ ملیں، اور نواز شریف اینڈ شہباز شریف کو کچھ بھی نہ ملے۔ اس کی ریزن پیپلز پارٹی کو اس بات کا بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ ہماری طرف ایک طرف ہمارے ساتھ اکٹھے ساتھ چلنے کے وعدے وعید کر رہے ہیں، قسمیں کھا رہے ہیں، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ چیئرمین سینٹ کو بھی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں، اسپیکر کے خلاف لے کے آئیں، پھر پنجاب میں لے کے آئیں، پھر مرکز میں لے کے آئیں، ہمیں یہ کہا جا رہا ہے، لیکن دوسری جانب آہستہ آہستہ اپنے معاملات بھی سیدھے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور شہباز شریف صاحب یہ تاثر دینے میں بہت حد تک کامیاب ہو گئے تھے کہ جناب میرے تو نمبر پورے ہو گئے ہیں، میری بات چیت تو ہو گئی ہے، لہٰذا اب ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان ہاؤس تبدیلی جو ہے وہ اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ایک نہ ہو جائیں۔ جب تک یہ اکٹھے ہو کے کوئی موو نہیں چلاتے اس وقت تک تبدیلی نہیں آ سکتی، لہٰذا یہ بات طے ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک بار پھر پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب خاموش ہوں گے، اور پہلے نواز شریف نے ان کے ساتھ ہاتھ کیا تھا، شہباز شریف صاحب نے، مریم صفدر صاحبہ نے، اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کام دکھا دیا۔ انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ جناب یہ تو سارے آپس کے معاملات سیدھے کر رہے ہیں اور اپنے اپنے معاملات طے کر کے ڈیلے مار رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو استعمال کر رہے ہیں، لہٰذا ان کو جو ملا خیبر پختونخوا میں جو رزلٹ آئے وہ ان کے لیے کافی ان کو حشاش بشاش کرنے کے لیے کافی بہتر تھے، اور یہ چیز چل رہی ہے، تو لہٰذا کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی ڈیل اور کوئی ڈھیل ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہی کام چلے گا، اسی تنخواہ پہ سارے کام کریں گے، اور اب حکمراں اتحاد میں شامل جماعتیں بھی آہستہ آہستہ واپس آ رہی ہیں اور منی بجٹ کی منظوری کی باتیں کر رہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس سلسلے میں کسی قسم کی رکاوٹ ڈالنا نہیں چاہتی، اور سارے کا سارا انحصار اگین وفاقی بجٹ یعنی کہ جو ترمیمی بل آنا ہے اسی پہ ہے، اور اسی کی بنیاد پہ یہ تاریخیں دے رہے ہیں۔ تو جو باتیں نظر آ رہی ہیں مسلم لیگ نواز کی طرف سے، اس میں کچھ تھوڑی سی مایوسی زیادہ ہے اور امید کی کرن کافی کم ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔